آئندہ انتخابات میں بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیراعظم کے امیدوار ہوں گے۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں الیکشن میں پتہ چلے گا کون کتنی سیٹیں لے گا، لاڈلا ہی بننا ہے تو لندن جانے کی کیا ضرورت تھی۔ نون لیگ والے 16 ماہ کی بجائے نواز شریف کی گزشتہ حکومت کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایون فیلڈ میں چھوڑ کر آئے۔ پاکستان دنیا کا سب سے سستا ترین ملک قرار۔ بین الاقوامی ویب سائٹ ورلڈ اسٹیٹسٹکس نے پاکستان کو زندگی گزارنے کے لیے سب سے سستا ملک قرار دے دیا۔ سستی غذائی اشیاء اور شہریوں کی قوت خرید پاکستان کو سستے ترین ممالک میں شامل کرتے ہیں۔ مارچ 2023 میں ڈیٹا بیس november.com نے بھی پاکستان کو رہنے کے لیے دنیا کا سستا ملک قرار دیا تھا۔ ٹیکس پالیسی پر آئی ایم ایف اور ایف بی آر کی بیٹھک فریقین کے مابین 2 ہفتے تک بات چیت جاری رہے گی۔ آئی ایم ایف مشن دورے کے اختتام پر رپورٹ مرتب کرے گا۔ ادھر ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $18 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ رقم پنجاب میں پانی کی فراہمی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سروسز پر خرچ کی جائے گی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا دوبارہ جیل ٹرائل کا فیصلہ۔ خصوصی عدالت کی جمعہ کو آئندہ سماعت اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ میڈیا کو جیل سماعت میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ پر فیصلہ سنایا۔ کہا کہ جیل حکام کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ ہے، سیکیورٹی خدشات کے باعث عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ ملزمان کے وکلاء نے حکومت کا موقف مسترد کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں نکاح خواہ مفتی سعید اور اون چودھری نے اپنے بیانات قلمبند کروا دیے۔ مفتی سعید نے کہا کہ میرے نزدیک 1 جنوری 2018 والا نکاح غیر شرعی اور نکاح کی تقریب غیر قانونی تھی۔ عمران خان بشرا بی بی نے جان بوجھ کر غیر شرعی نکاح پڑھوایا۔ اون چودھری نے کہا سپریم کورٹ میں سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کے مقدمات پر سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس کیے کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ تو آج بھی برقرار ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم میں خصوصی عدالت کے فیصلے کو ختم کرنے کا نہیں کہا گیا۔ خصوصی عدالت کے فیصلے کے بعد درخواست میں ترمیم ہونی چاہیے تھی۔ قومی کرکٹر سہیب مقصود اور عامر یامین سے سندھ پولیس نے رشوت لینے کا واقعہ۔ ڈی آئی جی شہید بے نظیر نے انکوائری رپورٹ ترتیب دے دی۔ سکرین تھانہ کے 4 پولیس اہلکار زیر حراست ہیں۔ مقدمہ درج کر کارروائی جاری ہے۔ تھانہ سکرین کے ایس ایچ او اور بڑے منشی کو غفلت اور لاپرواہی کا مرتکب قرار دے کر معطل کر دیا گیا۔ انکوائری رپورٹ آئی جی سندھ کو ارسال۔ سپریم کورٹ میں پرویز مشرف سنگین غداری کیس کی سماعت 10 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس کیے کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ تو آج بھی برقرار ہے۔ خصوصی عدالت کے فیصلے کے بعد درخواست میں ترمیم ہونی چاہیے تھی۔ چیف جسٹس کا وکیل سلمان صفدر سے مکالمہ۔ کہا کہ ہدایات کی بات نہ کریں، آپ خود ایک قانونی ماہر کی حیثیت سے بتائیں کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو فیصلہ مانتے ہیں؟ وکیل سلمان صفدر نے جواب دیا کہ میری نظر میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے۔ مزید کیا ریمارکس سامنے آئے ہیں جانتے ہیں، نمائندہ عقیل افضل ہمارے ساتھ ہیں۔ عقیل بتائیے۔ جی بالکل، اس کیس کی سماعت کے دوران اہم آبزرویشن عدالت کی جانب سے تب دی گئی جب وکیل سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل رشید رضوی نے موقف اپنایا کہ جن کی جانب سے 12 اکتوبر یا مارچ اللہ کو جو ہے وہ جواز بنایا گیا، عدالت آئین توڑنے والوں کے خلاف اور آرٹیکل 6 کی غلط تشریح کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کرے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس میں نہیں جانا چاہیے، ہماری تاریخ مضحکہ خیز ہے، ان ججز کو کیا کہیں گے جنہوں نے اس سارے عمل کا جواز بنا دیا۔ جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میں جسٹس اطہر من اللہ کا نہایت احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم ان باتوں پر نہیں جانا چاہیے، ہم یہ بات کب تک کہیں گے؟ ملک میں آج ہم 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں، میں تو آپ کو سننا چاہتا ہوں، بتائیں آپ ہمیں ججز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس پر وکیل رشید رضوی نے دوبارہ کہا کہ جن ججز نے ان چیزوں کو جواز بنایا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر ہم بات کرنی ہے تو پھر اس پر بھی بات کریں کہ ججز پر حملہ زیادہ سنجیدہ تھا یا آئین کو توڑنا۔
मेरी राय में जफर अली शाह का केस सुनाने वाले जजिस का भी ट्रायल होना चाहिए, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 1999 के मार्शल लॉ को जायज करार दिया, उनका भी ट्रायल होना चाहिए था। जस्टिस सदर मिल्ला ने मजीद कहा 3 नवंबर पर कार्रवाई हुई है तो 12 अक्टूबर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जफर अली शाह का केस का फैसला भी आ चुका है, सच बोलना चाहिए, हमें यही हकीकत है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने मजीद कहा कि तारीख में अमेरिका और जर्मनी समेत दीगर ममालिक ने इन तारीख से सीखा है और अपनी गलतियों को तस्लीम किया है। सजा और जजा तो ठीक है हम नहीं दे सकते क्योंकि ये माजी के किस्से हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों को तस्लीम जरूर करना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि ये किसने सही फैसला दिया और किसने गलत फैसला किया। और ये भी कहा कि बहुत सारे ममालिक जिनमें डिक्टेटरशिप थी वहां पर उन्होंने सजाएं बेशक ना सुनाई, लेकिन इन डिक्टेटरशिप को गलती जरूर तस्लीम किया। जस्टिस अतर मिल्ला चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि कानून के तोड़ने वालों को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। और जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि जिन्होंने डिक्टेटर के फैसलों को सपोर्ट किया, आप बताएं, आपका काम है, मीडिया भी इसका जिम्मेदार है। ठीक है, अकील अफजल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।